میرے آقا خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جو محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ اور یہ خود درود پاک ہے لاجواب۔ جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے گا، کتنے بار؟ 35 بار پڑھے گا، 35 بار پڑھے گا۔ میں اس دن اس کے فائدے لکھنے بیٹھا تو میں نے اس کے 52 فائدے لکھے۔ ایسے میرے جی میں آیا کہ میں اس کو لکھوں۔ کتنے فائدے؟ 52 فائدے لکھے میں نے اس کے۔ میں آپ کو چند فائدے بتاتا ہوں۔ جو ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ ایک بار بنا۔ یہ کتنا بنا؟ یہ ایک بار بنا۔ اور پڑھنا کتنا ہے؟ 35 بار۔ یہ ایک بار بنا۔ تو جو بندہ ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس سے ایسے شیاطین اور ایسے غلیظ گندے جنات جو اس کو ہر وقت گناہوں کی طرف مائل اور مشغول رکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے لفظوں میں یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کروں پر گناہوں سے چھٹکارا پا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے اللہ کریم اس کو گناہوں سے چھٹکارا دیں گے، جنات سے اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس کی اتنی حفاظت فرمائیں گے کہ فرمایا 70 فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے جو ہر وقت تیار رکھیں گے۔ اس کے پڑھنے والا اور یقین سے پڑھنے والا، اعتماد سے پڑھنے والا اور دھیان سے پڑھنے والا، اس کی مثال ایسے ہے، مثال نہیں حقیقت، کہ وہ ہتھوڑے تیار رکھیں گے، جو بھی شیطان اور شریر جنات اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو ان کے اوپر ان ہتھوڑوں کی بارش کر دیں گے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں اور نجاستوں سے نجات چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے۔ ماں پڑھے اولاد کی نیت کر کے، باپ پڑھے بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے، بھائی پڑھے بھائیوں کی نیت کر کے، دوست پڑھے دوست کی نیت کر کے، مدینے والے کا امتی پڑھے ساری امت کی نیت کر کے۔ اللہ کے ہاں عمل قبول ہوتا ہے۔ جو گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اب تک تو نے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، تیرے اور میرے درمیان ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے۔ ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھے ہر نماز کے بعد۔ جو غصے سے نجات چاہتا ہے اس کو پڑھے ہر نماز کے بعد۔ جس کو نظر بد بہت زیادہ لگتی ہو، یا اس کی اولاد کو، گھر کو، مال کو، گاڑی کو، چیزوں کو، اسباب کو، وہ ہر نماز کے بعد ان کا تصور کر کے اس کو پڑھے۔ جو تقوی چاہتا ہے، نماز فجر چاہتا ہے، تہجد چاہتا ہے، راز و نیاز چاہتا ہے، مناجات چاہتا ہے، اللہ کے سامنے دوستی اور رب کی ذات کا تعلق چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ اور یہ نام اتنے برکت والے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں نام محمد کا کوئی فرد ہو، صبح اور شام 2 بار فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ پاک فرمائیں گے ساری کائنات میں توڑ پھوڑ ختم، ہر چیز ختم۔ اللہ مخلوق کو پھر اپنے امر سے پیدا فرمائیں گے، ازل سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر آخر تک ساری مخلوق میدان عرفات میں جمع ہوگی۔ اللہ اپنے حکم سے اس کو میدان کو وسیع فرما دیں گے، ساری مخلوق جمع ہوگی، اور ساری مخلوق جمع ہو کا عالم بالکل کچھ بھی نہیں، سناٹا سناٹا سناٹا۔
تو میرے اللہ پاک میرے فرمائیں گے، سب سے پہلے میرا رب جس ہستی کا انتخاب فرمائیں گے این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد کہاں ہیں، مدینے والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، جب ان کا نام محمد سنیں گے تو پوری کائنات میں جن لوگوں کے نام کے ساتھ محمد ہوگا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اول سے آخر تک، اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، وہ میرا محمد، جو محمد الرسول اللہ۔ اور پھر میرے رب کی شان کریمی فرمائیں گے کہ اچھا یہ محمد میرے محمد کی نسبت سے کھڑے ہوں گے تو بیٹھو نہیں، اسی محمد کے جھنڈے کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ جس نام محمد سے قیامت میں نجات ہوگی، جس نام محمد سے قیامت کے دن اس کی رحمت متوجہ ہوگی، جس نام محمد سے، تو سوچیں تو صحیح، اس کا دنیا میں نفع نہیں ہوگا پھر۔ یعنی جس نام محمد سے قیامت کے ہزاروں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال کا نظام بہتر ہوگا، کیا اس نام محمد سے مرنے سے پہلے کے نظام، مرنے سے پہلے کے کام اور مرنے سے پہلے کے مسائل اور مصیبتیں حل نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس تسبیح خانے کے ممبر سے مستند چیزیں مخلوق تک جائیں، کیونکہ میری آواز اللہ پورے عالم میں نیٹ کے ذریعے لائیو پوری دنیا میں اللہ پہنچا رہا، مستند چیزیں جائیں جن کا حدیث سے، قرآن سے، محدثین کے تجربات اور مشاہدات سے اور سند اور روایات کے ساتھ جن کا تواتر ہو، وہ چیزیں جائیں۔ میری کوشش ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، میری بات سے مخلوق بدعت پہ نہ آئے، شرک پہ نہ آئے، غیر اللہ کے راستوں پہ نہ آئے، میری کوشش ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ قال اللہ اور قال الرسول پہ آئے، کتاب و سنت پہ آئے، میری کوشش ہے۔ یہ جو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کو تقویٰ دے گا، اپنی ذات کا تعلق دے گا اور اپنی ذات کی محبت دے گا اور اپنی ذات کا قرب دے گا۔ اور جو بندہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، لفظ اہتمام ہے، آج پڑھا بظاہر کوئی فائدہ محسوس نہ ہوا، 100 فٹ پہ گڑھا کھودنا تھا، 10 فٹ تک گیا، کہہ رہے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، حکیم طارق ایسی باتیں کرتا ہے، کہاں پانی ہے بھئی، میرے تو 100 فٹ کا وعدہ تھا، کہہ رہے آگے چٹان آ گئی ہے، اس کو بھی میں آ کے توڑوں، پانی نکالنے کے لیے محنت کر تھوڑی سی، چٹان آ گئی ہے تو توڑ، تو میں تو اس کو نہ توڑوں۔ اس نے کہ 2-4 دن کیا ہے ہم نے، فائدہ نہیں ہوگا، اوپر سے ٹینکی بھی بھری رہی، نیچے سے ٹوٹیاں بھی کھولی رہی، پھر کہتے ہیں ٹینکی فل نہیں ہوتی، ٹوٹیاں ساری کھول دیں، آنکھوں کی ٹوٹیاں، کانوں کی ٹوٹیاں، جذبوں کی ٹوٹیاں، تنہائیوں کی ٹوٹیاں، گناہوں کی ٹوٹیاں، نافرمانوں کی ٹوٹیاں، ساری ٹوٹیاں کھول دیں، اور ٹینکی بھی بھر رہا، اور پھر کہتے ہیں جی وہ آپ کہتے تھے اتنے دیر یہ موٹر ہم نے لگا کے دی ہے، 10 منٹ میں آپ کی ٹینکی بھر کے دے گی، ہمارا تجربہ ہے۔ یہ ایمانداری ہے حکیم طارق تیری؟ یہ ایمانداری ہے تیرے بولوں میں؟ یہ ایمانداری ہے؟ ایمانداری کی تجارت کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے؟ اور میں جو نیچے گیا دیکھ ساری ٹوٹیاں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہماری جہاں کی رواج ایسی ہے، ٹینکی بھرتے ہیں تو ٹوٹیاں کھول کے رکھتے ہیں، ہمارا یہاں کا رواج ایسا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ بند کریں گے تو ٹینکی بھریں گے؟ کہہ رہے نہیں، ایسا گر بتا، سنا ہے تو بڑا کرنی والا ہے۔ حکیم طارق کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ، سنا تو بڑا کرنی والا ہے، تیرے پاس جن تابع ہیں، تو خود علامہ جناتی ہے، تو علامہ لاہوتی پراسراری تو ہے، ہمیں یقین ہے، یعنی بے یقینی کی انتہا دیکھے، کسی پہ بدگمانی دیکھے کہ علامہ لاہوتی پراسراری جو جنات کا پیدائشی دوست ہے وہ خود تو ہی ہے، تو ایسا کر، کیونکہ ایسا گر بتا کہ ٹینکی کی ٹوٹیاں بھی جو ہیں
وہ بھی ہم بند نہ کریں، ہمارا ٹینکی بھر جائے. ایسا غربت تھا. میرے پاس تو نہیں ہے. کہ بھائی جا تو، تیرے پاس آئی کچھ نہیں، خالی برتن ہے، باتیں ہیں تیری پاس. تو کیا بات کر رہا تھا؟ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ کے فائدے بیان کر رہا تھا. اور کہاں تک چھوڑا تھا میں نے اس کو؟ ہیں؟ ہاں جی، اہتمام سے روزانہ پڑھے اور توجہ سے پڑھے اور دھیان سے پڑھے. اہتمام عمل سے عمل کی تاثیر ملتی ہے. پھر اللہ پاک اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے، اللہ اس کو شرح صدر کر دیتا ہے. جو اہتمام سے پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، اہتمام عمل سے اس کی تاثیر ملتی ہے. اہتمام عمل سے اس کی تاثیر ملتی ہے. اہتمام عمل سے روحانیت کھلتی ہے، اندر کی تاثیر کھلتی ہے اس عمل سے. آپ جتنے تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں، ایک بات میری کان کھول کے سن لیجئے، اور اللہ میری آواز کو جہاں پہنچا رہا سارے سن لیں. اس وقت جس دور میں بیٹھے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اور فتنے کی تعریف بھی سن لیں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. غور سے سنیے گا. کوئی ایسا عمل ہو جس کو لوگ نیکی سمجھیں جبکہ وہ نیکی نہیں تھا، یا کفر اور باطل اور شیطانی جال ایسے پرکشش آئیں کہ انسان انہیں حق سمجھ بیٹھے. ایسے پرکشش آئیں انسان انہیں حق سمجھ بیٹھے. اور انسان کا یہ تو حق ہے. سامری موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. سامری نے پیچھے ایک سونا کٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا. پھر کیا کیا؟ جیسے بنسری پہ نا ایک طرف سے ہوا نکالیں اور اس کے سوراخوں سے ہاتھ ہٹاتے جائیں، اس طرح کی سر نکلتی جاتی ہے. اس نے ہوا کا رخ ایسے سوراخ بنائے کہ جب ان سوراخوں پہ ہاتھ رکھتا تھا تو ادھر سے وہ آواز نکلتی تھی، ادھر سے وہ کہتے تھے بچڑا بولتا ہے. ایسا شاطرانہ گر کیا اس نے، ایسا شاطرانہ گر کیا، ایسا کیا. ایسا کیا. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں آج کان کھل کے سن لیں میری بات کو. فتنوں کا دور ہے. حدیث میں آتا ہے وہ دور ہوگا جب صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان کھو چکا ہوگا. اور وہ دور ہے جب ایمان ہاتھ پہ رکھنا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ چنگاری رکھنا اتنا مشکل ہوگا. لوگ تان اعتراض کریں گے اور مختلف لقب دیں گے ایمان والے کو. اور وہ ایمان ایسے ہوگا، ایمان والا قیامت کے دن فتنوں کے دور میں کیا ہوگا؟ ایسے جیسے مردار گدھا. لوگ ایسے دیکھیں گے، ایسے جانچیں گے، ایسے پرکھیں گے، ایسے الزام لگائیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے جیسے مردار گدھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن نمک کی طرح گھلتا چلا جائے گا. اس فتنوں کے دور میں کچھ معمولات، کچھ اذکار، کچھ تسبیح، کچھ تسبیحات ایسی ہیں ان فتنوں کے دور میں جو لازم کر لیجئے، خود بھی بچ جائیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں. آج سے تقریباً 4، 4.5، 5,000 سال پہلے، کم و بیش ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے فتنوں کے دور کے لیے دعا مانگی تھی کہ مولا ان کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا. اس فتنوں کے دور میں اگر خود بچنا چاہتے ہیں، کیوں؟ جب ہوا چلتی، ابھی دیکھیں باہر لو چل رہی ہے، جب لو چلتی ہے ہر کسی کو لگتی ہے، اور جب ٹھنڈک ہوتی ہے ہر کسی کو لگتی ہے. فتنوں کے دور میں آپ کہیں کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہے، میرے گھر میں کوئی خرافات خباثات نہیں ہیں، بھول ہے. آج کے فتنوں کے دور میں وہ اعمال نبوی، وہ قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ مستند اعمال اختیار کرنے ہوں گے جن اعمال سے فتنوں کے دور میں ہم بچ سکتے ہیں. جن اعمال سے فتنوں کے دور میں ہم بچ سکتے ہیں وہ اعمال کرنے ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا. اور وہ حدیث میں تواتر سے
سند کے ساتھ حدیث میں وہ اعمال آئے ہیں، حدیث میں وہ اعمال آئے ہیں سند کے ساتھ، اور ان میں ایک عمل محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ ہے۔ یہ عمل ہے، اس کو پڑھنا، اور روایات میں ہے باقاعدہ کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد کوئی کاغذ لے لیں اور اپنے قلم سے اس کو 35 بار لکھیں، یعنی ایک سطر میں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک سطر میں آ گیا تو یہ ایک دفعہ بنا، سمجھ گئے؟ محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنا۔ اس طرح کتنی بار لکھنا ہے؟ 35 بار۔ ہم نے کارڈ چھپوائے ہیں، ان کارڈوں کی 17 ہی خانے ہی 35 بنائے ہیں تاکہ گننے نہ پڑے، گننے نہ پڑے۔ جو شخص اس کو لکھ کے اپنی جیب میں رکھے گا، روایات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے مستند، کہ جو فجر کی نماز کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے وقت اس کو ایسے دیکھے گا، صرف بس دیکھے گا اس کارڈ کو، اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ بھی لکھا ہے، اور چند بار درود پاک پڑھے گا، چند بار درود پاک پڑھے گا، اس کو دیکھے گا اور چند بار درود پاک پڑھے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ہاں جی، چند بار درود پاک پڑھے گا تو اس کو متواتر مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب دیکھیں عمل کتنا مختصر ہے، اور یہ کاغذ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، ہر جمعے نہیں لکھنا۔ آپ چاہیں ہر جمعے لکھ لیں، اپنی خواتین کو ہدیہ دیں، آپ چاہیں آپ ہر جمعے لکھ لیں، ہر جمعے کا لکھا ہوا کسی دوست کو یا ایسے کسی عزیز کو جو لکھ نہیں سکتا اس کو ہدیہ کر دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، برکت ہے، سعادت ہے۔ پر اپنے لیے زندگی میں ایک بار لکھنا ہے، اپنے لیے ایک بار لکھنا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول۔ یہ روز کا معمول بنا لیں۔ اگر اس معمول میں میری اور میری نسلوں کی نیت کر لیں گے کہ آپ کا احسان ہوگا، کہ اللہ اس کا جو فائدہ ہے وہ طارق اور طارق کی نسلوں کو بھی پہنچے تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں محتاج ہوں خود بہت زیادہ، پر یہ کاغذ ایک دفعہ لکھنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیں درود پاک، اور درود پاک کی تعداد مقرر نہیں ہے، بس چند بار لکھا ہے، روایات میں جو لکھا ہے وہ چند بار لکھا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا اگلا فائدہ ہے، جس شخص کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا، جس شخص کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا، وہ اللہ اس کو اطاعت پہ قدرت عطا فرمائیں گے، یعنی وہ نیکی ایسی اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے، ایسی آسان کر دیں گے جیسے ٹھنڈی ہوا چلتے ہی جرسی سویٹر کوٹ پہننا بالکل آسان ہو جاتا ہے اور مزہ آتا ہے، ایسی نیکی آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی، اور گناہوں سے بچنا ایسا آسان ہو جائے گا کہ جیسے بندہ کڑوی چیز سے بچتا ہے، زہر سے بچتا ہے، خود بچتا ہے، خود بہت آسان ہو جائے گا جو بندہ یہ پڑھے گا اور اس کاغذ کو جیب میں رکھے گا۔ میں کاغذ کو جیب میں رکھنے کی طاعت پہ قوت نصیب ہوگی، اور جو اس کو جیب میں رکھے گا اگلا فائدہ یہ ہے اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑا گہری بات بتا رہا ہوں، اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں یہ روایات کی بات کر رہا ہوں، مستند روایات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا غیر مستند روایات میری کوشش ہوتی ہے، دعویٰ نہیں کہ تسبیح خانے کے ممبر سے پوری دنیا میں نہ جائیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں۔ برکت میں مدد کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، فلاں بندہ تھا، اللہ نے اس کو رزق، مال، عزت، وقار، شہرت حلال راستوں سے دی تھی، بس بندہ یوں گیا اور سب کو ساتھ لے گیا۔ یا ہمارے بڑے ایسے مالدار تھے، ان کے پاس رزق تھا اور سخی تھے۔ ایک صاحب مجھے ملے، اس وقت اس کے گھر میں گھی اور چینی نہیں تھا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا، اور وہ مجھ سے مانگنے نہیں آیا تھا۔ اس کے سائیکل کے پیچھے ایک ڈبہ تھا، ڈربا، جس میں کبوتر تھے۔ کہنے لگا سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں، دعا کر دیں آج میرے کبوتروں کا جوڑا بک جائے، میرے گھر میں چینی اور گھی نہیں ہے۔ اور جب اس نے مجھے تعارف کروایا تو
اس کے والد میرے والد کے جاننے والے تھے، اور اس کا والد بہت بڑا ذمہ دار تھا اور بہت سخی بھی تھا۔ نہ معلوم کیا چیز ایسی بنی، قدرت کا کیا نظام چلا، قدرت کا کیا نظام کہ اس کے گھر سے سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز لٹ گئی۔ یاد رکھیے گا، محنت سے ہوتا ہے، اللہ نے محنت کو دنیا میں سبب بنایا ہے، محنت سے ہوتا ہے، لیکن اگر ساری محنت سے ہوتا تو جتنے غریب محنت کرنے والے ہیں سب سے بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ چیزوں کا تعلق اللہ نے برکت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ برکت دنیا کی کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں یہ برکت کا معنی برکت نہیں ملے گا۔ دنیا کی کسی لغت میں جب برکت ڈھونڈیں گے تو کہیں گے کہ چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں، جبکہ ایمان، اعمال اور اسلام کی زندگی میں برکت کا معنی یہ نہیں ہے۔ وہ ایک عرشی نعمت ہے جو جس بندے کو مل جائے غیبی نظام اس کے ساتھ چل جاتا ہے، اور غیبی نظام اس کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ عرشی نعمت ہے، برکت۔ تو جو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 بار لکھ کے جمعے کی نماز کے بعد، اس سے مراد جمعے کے فرضوں کے بعد بھی ہے، سنتوں کے بعد بھی ہے، سنت یا بقیہ نماز پڑھ کے، تو جو یہ لکھے گا اور یہ کاغذ جیب میں ہوگا، اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کی برکت چھنے گی نہیں۔ آج ہے میرے گھر روٹی ہے، رزق ہے، راحت ہے، نعمت ہے، اور کل کو وہ چھن گئی، اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ برکت میں مدد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، برکت میں مدد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، برکت میں مدد مل جانا۔ آج میں سفید پوش ہوں، چلو کوئی بات نہیں، کل کو میری نسلیں سفید پوشی نہ رہے، غربت، فقر، فاقے اور تنگ دستی کی انتہا کو پہنچ جائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جو لکھ کے اپنی جیب میں رکھے گا، اللہ اس کی برکت میں کیا عطا فرمائیں گے؟ مدد عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی برکت کے ساتھ مدد شامل کر دیں گے، برکت کے ساتھ مدد شامل کر دیں گے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا، کارڈ تقسیم کیے جائیں گے اور ہر بندہ بیٹھ کے اس کو لکھے گا، ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ روایات سے، مضبوط روایات سے ثابت عمل ہے، ثابت عمل ہے۔